میرا نام ہدا ہے۔ میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہمیشہ ہی خاص رہی ہوں، مگر وہ جو کسی نے کہا ہے کہ اچھی صورت بھی کیا چیز ہے، جس نے ڈالی نکاح غلط ہی ڈالی۔ میں حقیقت میں خوبصورتی لے کر پیدا ہوئی تھی، دولت ہمارے گھر کی باندھی تھی۔ سب لوگ میری گوری اور گلابی رنگت، سنہرے بال دیکھ کر بے ساختہ ماشاءاللہ ضرور کہتے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے والد صاحب کا نام راشد تھا۔ میرے ایک چچا بھی تھے جن کا نام حامد تھا۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ جتنے دولت مند ہم تھے، چچا اتنے ہی غریب۔ مفلسی نے ان کے گھر میں ڈیرا ڈالا ہوا تھا، اوپر سے 3 بچے اور تینوں بچوں کی شکل پر ایسا لگتا تھا جیسے اللہ نے استغفر اللہ کالک ڈال دی ہو۔ جی ہاں، ان کے رنگ بہت ہی کالے تھے۔ لڑکے تو کالے چل جاتے ہیں مگر کالی کلوٹی لڑکیاں کوئی ان کو پوچھتا نہیں۔ اوپر سے جلن اور حسد نے اس لڑکی کا چہرہ اور بگاڑ دیا تھا۔ اکثر تینوں بہن بھائی اللہ سے شکوہ کرتے کہ اللہ تو نے ہمیں دولت سے محروم رکھا، اچھے کپڑوں، اچھا کھانا، آرام دہ گاڑی میں گھومنے سے محروم رکھا، اور اوپر سے شکل و صورت بھی خوبصورت نہیں بنائی۔ اسد سب سے بڑا تھا جس کی عمر 13 سال تھی، دوسرا عمر تھا جس کی عمر 12 سال تھی، اور کنول 10 سال کی تھی۔ کنول میری ہم عمر تھی۔ میں اپنے والدین کی شادی کے 10 سال بعد پیدا ہوئی۔ اوپر سے حسن کی دولت سے مالا مال تھی۔ چچا کی فیملی اکثر ہمارے گھر آتی رہتی تھی۔ امی چچا جان کی فیملی کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ چچا جان اور چچی ہر وقت میری نظر اتارتے رہتے، گود میں اٹھائے رکھتے۔ چچی جان میرے ناز اٹھانے میں ہمیشہ سب سے آگے رہتی تھی۔ چچی میرے رنگ و روپ کا مقابلہ اپنی بیٹی سے کرتی۔ امی کو چچی جان کی بات سن کر بڑا غصہ آتا، جس کا وہ برملا اظہار بھی کرتی۔ آپ یہ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ اپنی بیٹی کے لیے ایسا کوئی کہتا ہے؟ کمل بھی پیاری بچی ہے، گورا کالا سب اللہ کے رنگ ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے اس نے بنائے ہیں، بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قسمت اچھی کرے۔ امی کی بات سن کر وہ کہتی، ارے بھائی، جو خوبصورت ہے اسے تو خوبصورت ہی کہوں گی، میری بیٹی تو کالی کلوٹی ہے، کالی کے ساتھ ساتھ قسمت بھی بری لکھوا کر لائی ہے۔ کمل بھی میری بیٹی ہے، جتنا میں پیار ہدا کو دوں گی اتنا ہی کمل کو بھی دوں گی۔ امی یہ کہہ کر کمل کو گلے لگا لیتی تھی، مگر چچی ہنس کر کہتی، کالا رنگ تمام خوشیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ نہیں بھابھی، گورا یا کالا نہیں، اچھی سیرت ہی زندگی بناتی ہے۔ یہ رنگ اور یہ روپ تو 4 دن کی کہانی ہے، تمام عمر تو لڑکی اپنے کرموں کا ہی کھاتی ہے۔ یہ بات سن کر چچی بولتی ہے، آپ ایسی باتیں کر سکتی ہیں کیونکہ آپ کی بیٹی خوبصورت ہے، میری گڑیا، میری رانی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ میں چچی جان کا اتنا پیار دیکھ کر خوش ہو جاتی اور خود پر رشک کرتی، مگر کبھی غرور نہیں کیا کیونکہ میری امی نے میری اچھی تربیت کی تھی۔ دن اسی طرح ہنسی خوشی گزر رہے تھے، اچانک امی ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ابو موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ امی کافی زخمی ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، شاید اب یہ تمام زندگی کھڑی نہ ہو سکے۔ امی کی دیکھ بھال، میری دیکھ بھال، گھر کا سارا انتظام چچا اور چچی نے سنبھال لیا تھا۔ یہ خبر میرے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی، مگر مجھے جینا تھا اپنی ماں کے لیے۔ میری ماں اپاہج ہو چکی تھی، بستر سے لگ گئی تھی، ہم بے یار و مددگار ہو چکے تھے۔ ابو کی موت کے بعد میں تو ہل کر رہ گئی تھی، خون کے آنسو روتی تھی۔ ایسے دردناک موقع پر میری چچی جان نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کی کوشش تھی میں اس حادثے سے جلد نکل آؤں۔ اس مشکل گھڑی میں چچا اور چچی نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور یوں میں دوبارہ زندگی سے ناطہ جوڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ چچا جان نے ابو کے کاروبار کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ امی جان اپنے دیور اور دیورانی کی شکر گزار تھی کہ ایسے مشکل حالات میں اگر وہ لوگ نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا۔ پھر وقت نے کروٹ لی اور کئی سال آگے سرک گئے۔ چچی کے بچوں کی اچھی رہائش، اچھی خوراک اور اچھا لباس بھی ان کے کالے رنگ کو نہیں بدل سکا۔ ہاں، بس اتنا ہوا کہ کوئی دیکھتا تو انہیں بس قبول صورت ہی کہتا۔ مگر میں ان حادثات سے گزرنے کے باوجود بھی روز بروز نکھرتی ہی چلی گئی۔ جو مجھے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ایک روز مجھے سوال حل کرنے میں کچھ مسئلہ ہو رہا تھا، اس لیے میں اسد بھائی سے مدد لینے کے لیے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ جب میں چچی کے کمرے کے پاس سے گزری تو اپنا نام سن کر چونک گئی اور تجسس سے ان کی بات سننے پر مجبور ہو گئی۔ میرا نام کیوں لیا جا رہا تھا؟ چچی کی آواز میرے کانوں میں پڑی، خدا کی تعریف کر کر کے اب میں تنگ آ چکی ہوں۔ الو کی پٹھی کے نام تمام جائیداد ہے، ابھی صرف 15 سال کی ہے، 3 سال ابھی اور اس کو سہنا ہوگا۔ جب یہ جائیداد اپنی مرضی سے اپنے چچا کے نام کر دے گی تو مجھے سکون آ جائے گا، مگر مما تب تک تو میں آپ سے کالی کالی کا گانا سنتی رہوں گی اور وہ حسن کی پری بنی رہے گی۔ آپ کو پتہ نہیں جب کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو کیسے کیسے سانپ لوٹتے ہیں میرے سینے پر۔ کنول کی آواز تھی جس نے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر دی۔ ارے بیٹا، تو میری چندہ ہے، ذرا صبر کر لے، اسد سے ہدا کے رشتے کے لیے تمہارے پاپا اور میں سوچ رہے ہیں۔ گھر کی بیٹی گھر میں ہی آ جائے گی، پھر اس کو تمہاری نوکرانی نہ بنا دیا تو میرا نام بدل دینا۔ بس جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور میری جان۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب مجھے ساری زندگی اس حسین چڑیل کو جھیلنا ہوگا۔ نہیں امی، ایسا نہ کریں، کچھ ایسا کریں کہ وہ ہماری نظروں سے دور
ہو جائے۔ کمل زہر اگل رہی تھی۔ بیٹا سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ جب تک اس کی ماں زندہ ہے ہم ہدا کو کچھ نہیں کر سکتے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ عورت اپاہج ہوتے ہوئے بھی ابھی تک مری نہیں، شوہر کے غم میں ہی مر جاتی، پتہ نہیں کب تک انتظار کروائے گی۔ بڑھیا اتنی زہر بھری باتیں سن کر میرا سانس یکدم گھٹنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ میں دولت مند ہوں، خوبصورت ہوں۔ چچی جان، اس سے پہلے کہ میں اپنی ماں کو ان باتوں کا رازدار بناتی، ایک حادثے نے مجھ سے میرا سب کچھ لوٹ لیا۔ ابھی میں نہا کر کمرے میں آئی تھی، آج میں نے گلابی لباس پہن رکھا تھا، میں اپنے لمبے بال سکھا رہی تھی کہ چچا جان کمرے میں داخل ہوئے۔ میری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ ارے نہا کر آئی ہے۔ میں چچا جان کو دیکھ کر پہلے حیران ہوئی، پھر ان کی میٹھی باتوں پر مجھے اپنے بابا جانی یاد آ گئے، وہ بھی مجھے پیار سے بیٹی ہی کہتے تھے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ چچا کو کیا پتا کہ چچی جان اور کنول ان کے دل میں میرے لیے کتنی نفرت ہے۔ دل چاہا انہیں سب کچھ بتا دوں، لیکن ایک اندیکھی قوت نے مجھے خاموش کروا دیا۔ میرے دل میں آیا کہ ان کو کچھ نہیں بتاؤں، اس لیے میں ان سے کچھ نہیں کہہ پائی۔ خدا بیٹی تمہارے بال کتنے لمبے ہیں، انہیں کیسے سلجھاتی ہو؟ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ چچا نے محبت سے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ تمہیں پتا ہے کہ تم کتنی خوبصورت ہو، یہ خوبصورتی تم نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ تمہیں میں جب سے چاہتا ہوں جب تم 13 سال کی ہوئی تھی۔ تمہیں پیار کر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تمہارے گورے گورے ہاتھ تھام کر مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ میرے ذہن میں چچا کے روپ میں میرے بابا تھے، اس لیے مجھے ان کی باتیں سن کر اچھا لگ رہا تھا۔ چچی جان کی باتوں سے مجھے بہت افسوس ہوا، میرا دل ٹوٹ گیا۔ اپنا دل پہلے ہی اسد کو میں دے چکی تھی۔ میرے نزدیک تو خوبصورتی کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، میں تو خود بخود اس دولت جائیداد کو چچا کے نام کر دینا چاہتی تھی۔ ان کو میں نے اپنا والی سمجھا، میں نے اپنی امی سے بات بھی کر لی تھی، مگر بس مناسب وقت کا انتظار کر رہی تھی، مگر انہوں نے میری آنکھیں کھول دی کہ میں جو خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے والی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے اعتبار کی دیوار کے پیچھے کا اصل روپ ظاہر کر دیا۔ یہ سب میرے ماں باپ کی نیکیاں ہی تھی۔ میں اس بات پر خوش ہو رہی تھی کہ چلو میرے مرحوم والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کی جگہ میرے چچا میرے والد صاحب ہیں، بیٹی سمجھ کر پیار کر رہے ہیں۔ میری چچی میری دشمن سہی پر یہ تو میرے ہیں، میں ان کا خون ہوں، پر مجھے کیا پتا تھا وہ کس نیت سے مجھے چھو رہے ہیں، کس نیت سے مجھے پیار کرنا چاہتے ہیں، اور کس نیت سے بچپن سے لے کر اب تک مجھے وہ پیار کرتے رہے ہیں۔ اچانک چچا جان نے میری کمر کے گرد اپنا بازو ڈال دیا اور ان کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے سختی سے جکڑ لیا۔ اب مجھے ہوش آ گیا کہ یہ محبت اور شفقت نہیں بلکہ ہوس ہے، درندگی ہے، اور میرے سگے چچا کیا کرنا چاہ رہے ہیں مجھ سے۔ چچا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے منہ پر رومال باندھ کر انہوں نے میرا منہ بند کر دیا اور مجھ سے کہا کہ خاموش، ایک لفظ بھی نہیں نکالنا۔ بچپن سے لے کر اب تک تمہاری خوبصورتی کو دیکھتا آ رہا ہوں۔ پہلے تو تمہارے ماں باپ تھے، باپ مر گیا، لیکن تمہاری ماں اپاہج ہے۔ اب یہ موقع میرے ہاتھ میں آ گیا، کچھ نہیں کر سکتی تم۔ وہ اس لیے سوچا کیوں نہ تمہارے جسم سے مزے لیے جائیں۔ انہوں نے میری عزت کو تار تار کر دیا، مجھے لوٹنے کے بعد بولے اب تم اپنی زبان بند رکھنا، اس بند کمرے کی بات باہر نہ جائے تو بہتری اسی میں ہے۔ خاموش رہنا، اگر کسی کو کچھ بتایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تیری حسین صورت سے مجھے نفرت ہے جو میری بیٹی کو پیچھے چھوڑ گئی، اب تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ تیری خوبصورتی ہی تیری بربادی ہے۔ میں حیرانگی سے سب باتیں سن رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی بربادی کا ماتم کروں تو کس سے، اور اب کس طرح میں اپنی زندہ لاش کو زندگی کے تابوت میں دوبارہ لے کر جاؤں گی۔ مجھ پر کیا بیتی کس کو کیا بتاتی؟ اپنی اپاہج ماں کو جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی وہ میری حفاظت کیسے کرتی؟ جس کو باپ سمجھا وہ لٹیرا نکلا اور میری عزت کا جنازہ نکال کر وہ بڑے روب سے پورے گھر میں گھومتا تھا، حکم چلاتا تھا، اور جب میں اسے دیکھتی تو وہ مجھ سے کہتا خاموش، اگر کچھ کہا تو بدنامی تیری ہوگی، یہاں تیرا کوئی نہیں ہے، کون آئے گا تجھے بچانے؟ نہ تیرا بھائی ہے، تیرا باپ مر چکا ہے، خبردار اگر تو نے کسی کو یہ بات بتائی۔ میں خاموش ہو کر وہاں سے چلی جاتی اور میری عزت کا جنازہ نکال کر وہ میرے گھر میں مزے سے گھومتا تھا۔ جب میں اس کو دیکھتی تو وہ مجھے خاموش کروا دیتا، اشارے سے اگر کسی کو بتایا کچھ تو تیری خیر نہیں، تیری عزت کا جنازہ میں نے کمرے میں نکالا ہے، لیکن معاشرے میں تجھے بدنام کر دوں گا کہ تو آوارہ ہے، آوارہ لڑکوں کے ساتھ تو نے اپنی عزت خراب کر دی ہے۔ میں خاموش ہو جاتی کیونکہ مجھے اپنی عزت پیاری تھی، ابھی مجھے صبر کرنا تھا۔ ادھر کنول کی مجھ سے نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، آخر اس کی نفرت اتنی بڑھ گئی کہ اس نے میرا چہرہ جلانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اس کام میں ایک مشکل تھی، اگر کسی کو خبر ہو جاتی کہ مجھ پر تیزاب پھینکا گیا ہے تو
پولیس ان سب کا جینا حرام کر دیتی۔ آخر اس نے سوچ لیا کہ وہ مجھ پر کھولتا ہوا پانی پھینک کر میرا چہرہ جلائے گی۔ اب بس موقع کی تلاش میں تھی، آخر اسے موقع مل ہی گیا۔ میں نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تو کنول نے کھولتا ہوا بہت گرم پانی مجھ پر پھینک دیا۔ اس وقت میں رکوع میں گئی تھی، اس ظالم نے اسی وقت پانی پھینکا جس سے میرا پیٹ، پاؤں اور سر جل گیا۔ میں بے ساختہ چیخ پڑی۔ میری چیخ سن کر چچا اور چچی آ کر دیکھنے لگے کہ میرا پیٹ اور پاؤں بری طرح سے جلے ہوئی ہے۔ درد سے چلا رہی تھی۔ میری دردناک چیخوں سے پورا گھر گونج رہا تھا اور کنول کھولتے پانی کی بالٹی لیے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ گھر کے نوکر یہ منظر دیکھتے، چچا نے پانی کی بالٹی ایک طرف رکھی اور مجھے اٹھا کر باتھ روم میں پھینک دیا اور پھر وہ دونوں باہر کھڑے ہو کر چیخنے لگے، ہدا دروازہ کھولو، کیا ہوا، کیوں چیخ رہی ہو، کیا ہوا بیٹا، دروازہ کھولو۔ چچی مگرمچھ کے آنسو بہاتی چلی جا رہی تھی۔ ہائے میری بچی، ہائے میری پیاری خوبصورت بچی، کیا ہو گیا اس کو؟ اتنے میں چچا آگے بڑھے اور بولے، تم پیچھے ہٹو، ارے بھائی پیچھے ہٹو، میں دروازہ توڑ دیتا ہوں، نہ جانے میری بچی کو کیا ہو گیا ہے، کیوں چیخ رہی ہو۔ جب تک گھر کے نوکر کمرے تک آ چکے تھے، چچا نے دروازہ توڑنے کی اداکاری کرتے ہوئے زور سے لات ماری۔ دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی چچی جان چلا کر بولی، حامد آپ سب باہر کھڑے رہیں، میں اور کنول اندر جا کر دیکھتے ہیں، پتہ نہیں ہدا باتھ روم میں کس حالت میں ہے۔ وہ دونوں باتھ روم میں داخل ہوئے اور وہیں سے زور زور سے چیخنے چلانے لگے، حامد صاحب جلدی سے ہسپتال جانے کی تیاری کریں، ہماری گڑیا جل گئی ہے۔ مجھے ایک ہفتے بعد ہوش آیا تھا، میری کمر اور پیٹ بری طرح سے جل گئے تھے، جھلس گئے تھے، کھال ادھر گئی تھی، خون بہتا تھا میرے جسم سے۔ ہسپتال میں میرا علاج شروع ہوا تو علاج کے دوران ایک نیا انکشاف سامنے آیا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ بات سن کر سب مجھے برا بھلا کہنے لگے اور سب میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ اسی گناہ کی وجہ سے میں خود کو جلا رہی تھی۔ کمبخت، حسین تو تھی ہی مگر بدکردار بھی نکلی۔ سب مجھ پر تھو تھو کرنے لگے تھے مگر کسی کو کیا پتا تھا کہ میرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے۔ جب امی کو پتا چلا کہ میں کنواری ماں بننے والی ہوں اور اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو جلانے کی کوشش کی تو اس غم میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں میری دنیا ویران کر کے بہت دور چلی گئی۔ اب میں تنہا رہ گئی تھی۔ لوگوں کی نفرت بری نگاہیں سہنے کے لیے ابھی میں صرف 16 سال کی ہوئی تھی۔ مگر بدنامی میں نے اتنا کما لیا تھا کہ اسپتال میں ہر کوئی مجھ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اوپر سے چچا نے ڈاکٹر پر زور دینا شروع کر دیا کہ کچھ ایسا کریں کہ میری کوکھ میں پل رہے بچے سے میری جان چھوٹ جائے۔ آپ جتنا پیسہ مانگے کہ میں دوں گا۔ چچا جانتے تھے کہ یہ بچہ کس کا ہے، اب وہ کسی بھی قیمت میں اس بچے کو اس دنیا میں نہیں لانا چاہتے تھے۔ آخر حامد صاحب کا پیسہ جیت گیا اور حامد صاحب کا گناہ میری کوکھ میں ہی ختم کر دیا گیا۔ ماں کے بعد میری زندگی کو چچی نے کمرے میں قید کر دیا۔ میں نے اپنے کمرے سے نکلنا بند کر دیا، بہت ضرورت کے وقت ہی میں باہر نکلتی ورنہ نہیں۔ مہینوں سے میں ایک ہی کمرے میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ باہر کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ پتا نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی مجھے کچھ بتاتا تھا۔ کسی نے آ کر یہ تک نہیں پوچھا تم کمرے سے کیوں باہر نہیں آتی ہو، کھانے کا ابھی کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے لو لگا لی تھی، وہ جو سب کے حال سے واقف اور مختار کل ہے۔ کل تک دولت جس کے گھر کی باندھی تھی، آج وہ یتیم بن کر اپنے ہی گھر میں قید تھی، آج وہی باندھی بن گئی تھی۔ حامد صاحب نے آفس کے ایک قابل لڑکے کو دولت کا لالچ دے کر کنول سے شادی کرنے پر راضی کر دیا۔ اسد پڑھائی کرنے لندن چلا گیا تھا اور دولت کو ہر مرض کی دوا سمجھنے والوں کو دولت نے ہی بگاڑ دیا تھا۔ عمر غلط کام، جوا شراب کا عادی ہو کر دولت کو ہاتھوں ہاتھ لوٹا رہا تھا۔ چچا اور چچی کو صرف عمر کا ہی تھوڑا غم تھا کہ وہ بگڑ گیا ہے، ورنہ وہ خوشیاں خوب کش کر رہے تھے۔ چنی ہوئی دولت کے کتنے مزے اڑا رہے تھے۔ کسی کو برباد کر کے کوئی خوش رہ سکتا ہے پر وہ اپنی خوشیوں میں خوش تھے۔ ہاں ہم دوسرے ہی تھے، اپنے ہوتے تو کیا وہ ایسا کرتے، وہ دوسروں کے غم کی کیا پرواہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر اس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ ایک دن چچا کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ وہ سوئے ہوئے تھے، دوسرے دن ان سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ پتہ چلا کہ ان کو فالج کا حملہ ہوا ہے۔ ان کا آدھا جسم بالکل بے جان ہو گیا تھا، پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا تھا مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئے، بلکہ پتہ چلا کہ ان کے دل کے تینوں والز بھی بند ہو گئے ہیں۔ اسی غم میں چچی کو شوگر اور ہائی بلڈ پریشر ہو گیا اور لینے کے دینے پڑ گئے۔ لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے اور شوگر بھی، لیکن وہ سالوں سال جیتے ہیں، مگر ان کی یہ بیماری اتنی خطرناک ہو گئی کہ ان کے جسم میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا، پھر وہ پانی پھوڑا بن کر پھٹ جاتا اور وہاں زخم بن جاتا۔ اور دوسرا غم ان کو یہ لگا کہ ان
کے لاڈلے عمر کو کسی نے گولی مار دی۔ جوان بیٹے کی موت نے ان دونوں کو توڑ کر رکھ دیا تھا، کچرے کے ڈھیر میں پڑا ہوا ملا تھا نشے کی حالت میں۔ پھر سننے پر سنا یہ ہوا کہ کنول کے شوہر نے کنول کو طلاق دے دی۔ اپنی 4 سالہ بیٹی کو لے کر کنول روتی پیٹتی گھر آ گئی۔ اس کی بچی بھی اپنی ماں کی طرح کالی سیاہ تھی، مگر کنول اب خود ماں تھی۔ چچی اپنی بیٹی کے ان حادثات کو برداشت کرتے اور بیماری سے لڑتے ہوئے ایک دن چچی جان اس دنیا سے چلی گئی۔ ان کی بہت بری موت ہوئی تھی، وہ معافی تک نہ مانگ سکی۔ اب چچا بستر پر موت کے منتظر موت سے بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے جسم پر کیڑے پڑ جاتے تھے اور جسم سے عجیب ناگوار بو آتی تھی۔ وہ سب سے کہتے کہ اللہ کے لیے میری موت کی دعا کرو، مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ کنول نے اپنے بڑے بھائی اسد کو فون کیا اور یہاں کے حالات بتا کر گھر آنے کی تاکید کی۔ اب کنول اکیلی باپ اور بیٹی دونوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی، مگر کسی نے میرے کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھا کہ میں کیسی ہوں، زندہ بھی ہوں یا مر گئی۔ میں نے پہلے ہی سب سے تعلق توڑ کر کمرے میں بسیرا کر لیا تھا۔ کوئی ملازمہ آتی، کھانا پانی دیتی اور چلی جاتی۔ ایک دن شروقل نے مجھے باہر جھانکنے پر مجبور کر دیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کنول کیوں چیخ رہی ہے؟ یہ گھر میں کیسا شور ہے؟ یہ کیسا ہنگامہ ہے؟ چچا نے بستر پر لیٹے لیٹے اپنے ملازم سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کنول کیوں آسمان سر پر اٹھا رہی ہے؟ انہیں ملازم سے پتا چلا کہ کنول کی 6 سالہ بیٹی کی مالی کے بیٹے نے عزت لوٹ لی ہے اور وہ بچی کو ہسپتال لے جا رہی ہے۔ مالی کا وہ بیٹا بھاگ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی حامد صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ انہوں نے بھی ایک معصوم بچی کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا تھا۔ پھر خبر آئی کہ کنول کی بچی مر گئی ہے اور کنول اسی غم میں پاگل ہو گئی۔ اسد جب گھر واپس آیا تو یہ سب حالات دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اب کنول بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ کبھی وہ پلیٹ سے اپنے آپ کو زخمی کرتی، کبھی چھری سے اور کینچی سے اپنے سر کے تمام بال کاٹ لیتی۔ چچا تو خود تکلیف میں تھے، اوپر سے کنول کا غم، مگر انہیں موت نہیں آتی تھی۔ ایک دن اسد نے مالی سے پوچھا کہ ہدا کہاں ہے؟ ملازم نے اسے بتایا کہ ہدا تو اپنے کمرے میں ہوتی ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ کمرے سے باہر نہیں آتی۔ سالوں سال گزر گئے ہیں، اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ ہاں، ایک ملازمہ ہے عائشہ، وہی صرف ان کے کمرے میں آتی جاتی ہے، کھانا لے کر جاتی ہے، وہ خود باہر کبھی نہیں آتی۔ جو کچھ بھی ہوا گھر میں ان کو اس کی کوئی خبر نہیں، نہ کوئی پرواہ۔ اسد یہ سب سن کر غصے میں پاگل ہو گیا اور میرے کمرے میں چلا آیا۔ لیکن یہ کیا؟ اف، یہ کون سی پری ہے جو حوروں جیسا پاکیزہ چہرہ لیے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے نور نے اس کے چہرے پر ایسا گل کھلایا ہو کہ نگاہ بے ساختہ عقیدے سے جھک جائے۔ تو وہ بولا، ہدا یہ سب کیا ہے؟ اس گھر میں اتنا کچھ ہو گیا ہے مگر تم اس کمرے سے باہر نہیں آئی۔ کیا کیا قیامت گزر گئی اس گھر پر، تمہارے اپنوں پر، مگر تم آرام سے اس کمرے میں پڑی رہی۔ تمہیں امی کی موت کا غم نہیں، عمر کا غم نہیں، کنول کے اجڑنے کا غم نہیں، میرے ابو کے تڑپ تڑپ کر جینے کا غم نہیں، کنول کی بیٹی مر گئی، کیا تمہیں اس بات کا بھی غم نہیں؟ کنول کی بیٹی کا سن کر میں نے بے ساختہ کہا، یہ سب کب ہوا؟ سچی مجھے نہیں پتا۔ یہ کہتے ہوئے میرا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ میرے اس طرح سے رونے پر اسد حیران ہو گیا۔ پھر میں دوبارہ بولی، کنول کی بچی مر گئی اور میں آج تک زندہ ہوں، مجھ سے زیادہ بے شرم اور کوئی نہیں۔ اب اسد کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، ہدا تم صرف یہ بتا دو کہ تمہاری عزت کس نے خراب کی ہے؟ مجھے تو بدنام کیا گیا کہ میں نے کسی لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلق رکھے اور بچے کی ماں بن گئی، مگر میں تم سے سچ کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں کہو، مجھے لگتا ہے کہ تم کہو گی تو سچ ہی کہو گی، میں تم کو بہت چاہتا ہوں۔ جب مجھے پتا چلا کہ تم ایسی ہو تو تم سے دور چلا گیا، مگر تمہارے آنسو بتا رہے ہیں کہ تم پاکیزہ ہو، تم پاک ہو، تمہیں کسی نے اپنی حوث کا نشانہ بنایا ہے۔ پلیز دیکھو، یہ قرآن رکھا ہوا ہے، تم اس کو پڑھتی ہو، تمہیں اس کی قسم سچ بتاؤ۔ اسد تم سن سکو گے تو میں تم کو سچ بتانے کا حوصلہ پیدا کرتی ہوں۔ ہاں بتاؤ مجھے، کون ہے وہ ظالم؟ تو چلو چچا کے پاس، وہاں کیوں؟ چلو تو صحیح، وہیں جا کر تمہیں سب بتاتی ہوں۔ چچا اتنے سالوں کے بعد مجھے اپنے روبرو پا کر حیران رہ گئے اور مجھے دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ جوڑنے لگے۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اسد نے پوچھا، ابا ہدا سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ اسد، چچا سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں بتاتی ہوں۔ خدایا تم ہی بتاؤ کہ کون سی پہیلی ہے جو تم نہیں کھول رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میری عزت تمہارے باپ نے لوٹی ہے، میری عزت میرے چچا نے لوٹی ہے، میرے پیٹ میں جس کا بچہ تھا وہ تمہارے باپ کا تھا، اور کنول نے کس طرح کھولتا ہوا پانی مجھ پر ڈالا تھا وہ سب میں نے اس کو بتا دیا۔ یہ بھی سن لو کہ میں خود نہیں جلی تھی،
तुम्हारी बहन ने मुझ पर खोलता हुआ पानी डाला था। कमल ने किस तरह खोलता हुआ पानी डालकर मुझे जलाया था। मैं ठीक तो हो गई मगर पीछे सर में बाल आज तक नहीं आए। बदनामी जिल्लत से बचने के लिए मैंने कमरे में पनाह ली। असद मेरा हाथ थाम कर कमरे के पास ले आया मगर मैं होश में कब थी। अजीब अजीब वहशत टपक रही थी उसके सर पे। उसके चेहरे पर जगह जगह से जख्म और सर के बाल कटे हुए थे। मैं उसका ऐसा हशर देखकर हैरान रह गई। कमल मुझे देखकर पागलपन में पहचान गई और बेसाख्ता बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकती, कभी नहीं। ये कहते हुए वो भागने लगी। सीढ़ियां चढ़ते हुए तीसरी मंजिल पर पहुंच गई। सबने कोशिश की कि वो बच जाए मगर उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। कमल की मौत और बेटे के सामने रुसवाई। उसी पल चच्चा का दम भी निकल गया। ये थी मेरी कहानी। आज मैं असद के साथ एक भरपूर जिंदगी गुजार रही हूँ। जालिम अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। असद रंग का काला जरूर है लेकिन मन का उजला है। हीरे जैसा दिल वाला असद मेरी तमाम महरूमियों पर अपनी मोहब्बत रखता रहा। मेरी मोहब्बत को उसने अपने लिए बहुत बड़ा इनाम समझा और उसने मुझे मोहब्बत दी। अल्लाह मेरे शोहर पर कभी किसी काले दिल वाले का साया ना पड़ने दे। मैंने किसी को कोई बद्दवा नहीं दी। वो खुद अपने अंजाम को पहुंचे हैं। मैंने किसी के लिए कभी कुछ भी नहीं कहा। मैं तो खामोश थी, बस वक्त का इंतजार कर रही थी और कुदरत ने मेरा इम्तिहान ले लिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।